تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا آپ آپ کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ایمان کی صحت سے ہمیں ہم کناروں سرفراز فرمائے۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس طرح احباب کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسکین اور غریب امت کا خاصا خیال رکھا ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے یہ دنوں میں دن جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مساکین کے لیے حج کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہتمام و انصرام کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی جمعے کی اس سعادتوں برے دن کے توسل سے میرا مالک و مولا ہماری دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو میرا مالک و مولا اس ماہ مقدس اور اس دن مقدس کے صدقے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ آج کا عنوان ہے شکر کی اہمیت۔ شکر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس پہ چند ایک گزارشات انشاءاللہ میں احباب کے سامنے رکھوں گا، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، میرا کریم رب ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے تھوڑی دیر بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر شکر کا حکم دیا ہے۔ شکر ادا کرنا مومنین کا وصف ہے۔ شکر ادا کرنا مومنین کا وصف ہے، اور اللہ کے وہ نیک بندے جو مومنین ہوتے ہیں وہ شاکر بھی ہوتے ہیں، اور جو شاکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میرے شکر گزار ہیں مجھے بڑے عزیز ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھنے کی مجھے سعادت میسر آئی۔ یہ سورہ ابراہیم کے پارہ نمبر 13 کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کلیئر کٹ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لئن شکرتم، اگر تم لوگ میرا شکر ادا کرو گے، میرے مالک اگر تیرا شکر ادا کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں تمہیں اور دوں گا۔ کیا دوں گا؟ لا ازیدنکم، میں تمہیں اور دوں گا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا جب تم شکر ادا کرتے رہو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور تمہاری نعمتوں میں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان میں بھی وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہے گا۔ میرا مالک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ساتھ ہی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہاں اگر تم میرا انکار کرو گے، مجھے جھٹلاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ میرا عذاب، عذابی میرا عذاب لا ضرور شدید، سخت ہے، تڑپا دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ماننے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ سر جھکانے والا ہوتا ہے۔ جب ایمان لا دیا تو اب ہماری طبیعت نہیں چلے گی، شریعت کے معاملات ہماری اوپر لاگو ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کو ان معنوں میں مانیں گے جن معنوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو اور خلوص نیت کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ دو چیزیں بتائی ہیں، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو اور سچے دل سے ایمان لاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو یہ نہیں پڑی کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شکر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو میں نے تھوڑی سی قرآن پاک کی روشنی میں ایلیبوریٹ اس کو کر دیا۔ اب پڑھتے ہیں شکر کیا ہوتا ہے۔ شکر کی تعریف، نعمت کا تصور اور اس کا اظہار۔
نعمت کا تصور اور اس کا اظہار۔ تصور یہ کہ ہمیں ادراک ہو جائے، آنکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زبان دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نتنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سننے کے لیے رب نے کان دیے، زبان دی، جان دیا، پھر ایمان دیا، پھر مال دی، پھر دولت دی، پھر بچے دیے، پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا جب ہمیں ادراک ہو جائے گا، تصور ہو جائے گا، اور ہمارا یہ ایمان ہو جائے گا کہ دینے والا مالک ہے، دینے والا مالک ہے، وہ اس رازق نے مجھے جو کچھ دیا ہے نا، یہ رب اس کا دینے والا مالک ہے۔ اور پھر انہی نعمتوں پہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اظہار کرنا، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے آنکھ دی، زمانے میں کوئی دوسری ایسی طاقت ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے میری آنکھ ضائع ہو جائے، کوئی دوسرا ہو جو مجھے آنکھ عطا کرے، امپوسیبل۔ کائنات میں کوئی اور دوسرا خالق ہے ہی نہیں، جو میری زبان کٹ جانے پہ یا میں گنگا اللہ نہ کرے ہو جاؤں تو مجھے زبان عطا فرمائے، نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات سے ہمیں ہمکنار اور سرفراز کیا ہے نا، وہ انعامات بے مثل، بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ بڑی کوشش کی گئی کہ میرے ہاتھ اچھا سا لگ جائے، لیکن نہیں لگوا پایا۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ہم ادا کریں گے تو خدا بھی راضی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ شکر کا یہ لفظ، نعمت کا تصور اور اس کا اظہار، یہ ہے شکر۔ اور تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اپنے اعضاء سے کے ساتھ تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کچھ اس نے دیا ہے نا اس پہ ہم شاکر ہیں۔ رب تھوڑا دے یا زیادہ، جب بندہ اس کے تھوڑے یا زیادہ دیے پہ خوش ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کیے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اکثر میں حدیث پاک سناتا ہوں، اور مومن کا سر یہ ترا امتیاز ہے، مومن کا یہ حسن ہے، اس کے خوبصورت اوصاف میں بہترین اور اچھا وصف یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیے پہ شاکر رہتا ہے، اور رہنا بھی ہمیں چاہیے۔ جے سونا میرے دکھ بچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈام۔ اگر میرا مالک اسی حال میں مجھ سے راضی ہے، سر وہ بہتر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس حال میں میں ہوں یہ میرے لیے حال بہتر ہے، کیونکہ رب نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اگر تھوڑا کھاتا ہوں نا، یا تھوڑا ملا ہے، میرے پاس وسائل کم ہیں، تو میرا مالک اسی حال میں راضی ہے۔ اگر مالک راضی ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم؟ ہمیں بھی تو راضی رہنا چاہیے نا۔ اصل آپ احباب سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں تھوڑی سی پرابلم ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، ہمارے گھر میں جو نعمتیں چھن جاتی ہیں نا اللہ کی، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہم شکر گزار بندے نہیں رہتے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، جو تجھے تیرے پاس ہے نا، جو تیری پوزیشن میں ہے، جو تیری ملکیت میں ہے، وہ تو رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے میں اور بھی دوں گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا تجھے میرا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں شکر ادا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ There are 4 ways in order to giving thanks to Almighty Allah۔ پوچھا گیا کون کون سے 4 راستے ہیں؟ فرمانے لگے دل سے اللہ کا شکر ادا کر، ہم دل سے محترف ہوں کہ جو بھی ملا ہے اللہ کے کرم سے ملا۔ آج میں چل رہا ہوں نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، پاؤں سلامت ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں نا، اللہ کا کرم ہے، آنکھیں سلامت ہے۔ آج میں سن رہا ہوں نا، اللہ کا فضل ہے، میری سماعت سلامت ہے۔ آج میں چل پھر سکتا ہوں، یہ بھی اللہ کا کرم، پکڑ سکتا ہوں، یہ بھی اللہ کا کرم، نوالا کھا سکتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی اللہ کا کرم، دانتوں سے چبا لیتا ہوں، یہ بھی اللہ کا کرم، چبا کر حلق میں اتار لیتا ہوں، یہ بھی اللہ کا کرم، اور وہی خوراک ہضم ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم۔ پھر میرے سارے جسم کے جو نظام ہیں نا، یہ جو چلتے ہیں نا، چاہے ریسپیریٹری نظام ہو، ڈائجسٹیو نظام ہو، مومنٹ کا نظام ہو، ریسپیریٹری سسٹم ہو، ریپروڈکشنز آف سیل ہوں تیری باڈی کے، یہ سارا اللہ کا نظام
نام ہے، تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل جو دھک دھک کرتا ہے، جو روزانہ 150 لیٹر گیلن کے قریب فلٹر کر دیتا ہے، 150 گیلن فلٹر کر دیتا ہے دل، یہ بھی اللہ کا کمال ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر میں جو بیوٹیفائی تجھے کیا ہے نا، یہ کمال میرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر یہ کمال ہو گیا ہے نا تو پھر کرنا کیا ہے؟ لاکھ بار اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا دل سے شکر ادا کرو۔ ہم انٹرنلی دل میں ہارٹلی اس بات کو ایکسپریس کریں، اس کو مانیں، اس کے محترف ہوں کہ جتنا ملا ہے خدا کی بارگاہ سے ملا۔ اور جب دل سے اعتراف ہو جائے گا پھر ہم زبان سے کریں گے۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، فرمایا گیا نا زبان سے اقرار کر اور دل سے تصدیق کر۔ اقرار کرو زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سر جی کہنا پڑتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، دل والی بات وہ گواہ نہیں مانتے، کہتے ہیں بول کر دکھاؤ۔ ایسی ہے نا، شادی کا معاملہ ہوتا ہے، میں نہ جواب دوں، بابا جی نے کہنا اس نے قبول تو کیا نہیں، ایسا ہی ہے۔ نکاح کی باری آئے زبان سے کہنا پڑتا ہے نا کہ میں نو قبول ہے، دل سے، اب سمجھ لے طریقہ کا، دل سے میں کہوں کہ قبول ہے قبول ہے، زبان سے اقرار نہ کروں تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے سر، آپ بہتر جانتے ہیں، پایا تکمیل پر وہ عقد نہیں پہنچے گا۔ فرمایا گیا دل سے اگر مانتے ہو تو زبان سے اقرار بھی تو کرو۔ پہلی بات دل سے ہم بھائی جان مانیں گے یا سر بھائی، پھر زبان سے اس کا اقرار کریں گے، یہ دو طریقے ہو گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ نعمتوں کے استعمال سے، اللہ نے گاڑی دی ہے نا، اللہ نے آنکھ دی ہے، اب تھوڑا جسم سے ہٹ کر آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ نے پہننے کے لیے خوبصورت پہناوا دیا ہے، اللہ نے وقت کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے گھڑی دی ہے، ساری جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کا جب ہم اظہار کریں گے، ان کو استعمال کریں گے، انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں لائیں گے، ان سے مستفید ہوں گے نا، پھر بھی ہمیں ان کو دیکھ کر کہنا پڑے گا مالک تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ شکر کریں گے۔ میں بھی حدیثیں پڑھنے والا ہوں۔ اگلی بات فرمایا مخلوق کی خدمت کر کے، سبحان اللہ، ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اقبال کہتے ہیں۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، سر بڑے دل سے سننے والی، اللہ نے مہربانی کی ہے نا، اگر مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے نا میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر سے مال و مال کیا ہے نا، تو اس کی مخلوق کا اگر میں بھلا کروں گا تو یہ بھی ایک قسم کا شکرانہ ہے۔ میں کسی کے کام آؤں گا نا، یہ بھی ایک قسم کا شکرانہ ہے۔ میں پیدل چل رہا ہوں، کوئی راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھتا ہے، راستہ بتاؤں گا تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤں گا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ کسی مظلوم کی خدمت کروں گا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، ایک بزرگ کرا رہا تھا، میں نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا لیا، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اگر میرے پاس اتنی گندم ہے نا، کسی غریب کے گھر میں 2 توڑے بھجوا دوں گا تو یہ بھی اللہ کا شکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات میں سے اس کی مخلوق کا اگر ہم بھلا کریں گے نا، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کا شکر بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا بھی فرمائے۔ شکر کے میں نے 4 طریقے عرض کر دیے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، دل سے، زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال سے اور مخلوق خدا کی خدمت سے، یہ طریقے علماء نے بتائیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے ذیشان سے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کرنے کے کیا فائدے۔ اللہ اکبر کبیر، توجہ ہے اب آپ کی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ Four things. A person will be able to attain or achieve the four things. He will be successful not here but hereafter. He will be successful person. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی چار چیزیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جس کو چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ کریم آقا فرمانے لگے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ پر اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ چار اللہ کے انعام ایسے ہیں جنہیں مل گئے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ میرا مالک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنی آپ نے، یاد بھی کچھ کیا کریں ارشد صاحب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے چار چیزیں ملی، شکر کرنے والا دل، پہلی بات شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور آزمائش پہ صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کے مال کو طیب اور طاہر رکھنے والی بیوی۔ یہ بڑے اللہ کے انعامات ہیں۔ نیک بیوی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں متاع دنیا میں بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ جسے نیک بیوی مل جاتی ہے نا اس کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ جسے حیا والی بیوی مل جاتی ہے اس کی اولاد غلام رسول بنتی ہے۔ جسے حیا والی بیوی مل جاتی ہے اس کے گھر میں بھی برکت، اس کی زندگی میں بھی برکت۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بندہ نواز آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ چیزیں تو میرے پاک نبی نے گنوائی، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاک نبی نے فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ جو ابھی تک کنوارے ہیں نا یا جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ اے میرے اللہ نیک بیوی، نیک جیون ساتھی، نیک ہم سفر عطا فرما، اور جن کو مل چکا ہے وہ کہیں اللہ اس کو نیک بنا۔ کیوں؟ نیک بیویاں، کسی کہنے والے نے کہا، نام نہیں اس کا ادھر لیتا، کہ نیک عورتیں، نیک مائیں مجھے دو، نیک بہترین کامیاب سیولائزڈ نیشن میں دوں گا۔ اس لیے بیوی کا انتخاب کرتے وقت اس کا کریکٹر، اس کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت، اس کی دین سے لگن، اس کی مال و دولت کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہمارے ہاں ہم ہر سلیکشن میں مشورہ جات لیتے ہیں، اور جیون ساتھی کا سلیکشن بھی کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو گیا کہ یہ چار چیزیں جسے ملیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ کی یہ واجب ہے، واجبات میں آتا ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں طاہر صاحب کہ نعمتوں کا چھن جانا اس کی وجوہات میں جو بڑی وجہ ہے نا وہ ناشکری ہے۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملتا تھا، آسمان سے کھانے، جنت سے کھانے آتے تھے، لیکن وہ ایسی نافرمان قوم تھی، انہیں اللہ کی بارگاہ سے جنت سے آنے والے کھانوں میں ذرا دلچسپی کم پڑ گئی۔ وہ کہنے لگے سبزیاں ہونی چاہیے، وہ کہنے لگے ترکاریاں ہونی چاہیے،
وہ کہنے لگے زمین سے اگنے والی جو سبزیاں ہیں ہم وہ کھائیں گے۔ حضرت جی جب انکار ہوا نا، ہمیشہ جب کسی چیز کی ہم قدر کھو دیتے ہیں نا، وہ نعمت جلد ہمارے پاس نہیں ٹھہرتی، جلد ہی واپس لے لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے نا اس پہ راضی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنا مومنوں کا ترہ امتیاز ہے، نا شکرہ تو شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو جلدی سے تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، صاحب تفسیر نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا سارے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، جب سجدے کا حکم دیا نا جبریل علیہ السلام نے سجدہ ایک کیا، ایک کے بعد پھر دوسرا کر دیا، تو اللہ نے پوچھا میں نے حکم تو ایک کا دیا تھا دوسرا کیوں کر دیا؟ تو عرض کرنے لگا مالک یہ دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے، شکر کا ہے کہ ہم اس کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، تم نے ہمیں حیثیت بخشی، ہماری قدر میں آ گیا، ہماری وقت میں آیا کہ ہم ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کر لیں، دوسرا تو شکرانے کا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہوئی قاری صاحب، اللہ نے فرمایا جب بھی میرا ساجد مجھے سجدہ کرے گا ایک حکم والا ہوگا اور ایک سنت والا ہوگا۔ ہم دو سجدے کرتے ہیں، حکم اس وقت ایک ہوا تھا، جب شکر کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے اللہ نے بہت سارا دیا ہوتا ہے پر ہم شکر نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے نا اس پہ بھائی جان شاکر ہو جائے نا تو خدا کی عزت کی قسم ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے، اور جو نہیں کرتے اگر پھر وہ غربت کا رونا روتے ہیں نا تو پھر ان کی اپنی غلطی ہے، ان کا اپنا قصور ہے۔ جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے نا اس حال میں راضی ہو جانا۔ مزہ تو یہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، اور چشتیوں میں ایک اہم کردار مین رول ادا کرنے والی ہستی ہیں، جن کا شاگرد نظام الدین ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے پاس ان کا چاہنے والا تشریف فرما حاضر خدمت تھا، تو آپ نے پوچھ لیا بتانا مومن کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ سوچ بچار کے بعد عرض کرنے لگا مل جائے تو اللہ کا شکر، نہ ملے تو صبر۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے یہ تو بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ کام تو پاک پتن میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں۔ اب ولی کی نظر، ولی کی سوچنا، ولی کی اپروچ، ولی کی انڈرسٹینڈنگ عام بندے سے جدا ہوتی ہے۔ ولی اللہ کی قربت کی وجہ سے اس کے دماغ پہ پردے نہیں پڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردے اٹھا دیتا ہے۔ ولی کا دیکھنا اور ہے، عام بندے کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ولی پہ نہ جانا، ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرتے رہنا، جب وہ نظر اٹھاتا ہے نظر اس کی ہوتی ہے، عطا خدا کی ہوتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب سنا، مسکرایا اور فرمانے لگے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ پاک پتن کے کتے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضرت جی پھر تسی اللہ علیہ ہونا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، گر ہو ارادت تو دیکھنے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں۔ فرمایا یہ بڑی بات نہیں، میں نے تو پاک پتن میں ایسے کتے دیکھے ہیں جنہیں مالک ڈالے تو دم ہلا کر شکر ادا کرتے ہیں، اگر بھوکا بھی رکھے تو سارا دن در پہ پڑے رہتے ہیں، یعنی بھوک کی شکل میں صبر کرتے ہیں۔ اگر یہی وصف مومن کا ہے تو مومن اور کتے میں فرق کیا ہوا؟ تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا بندہ نواز غریب نواز مہربانی فرما دیجئے، حقیقت سے پردے اٹھا دیجئے۔ تو آپ فرمانے لگے ملے بھی تو بھی شکر، نہ ملے تب بھی شکر، یہ ہے مومن کا وصف۔ مومن اس عقیدے کا حامل اور متحمل ہوتا ہے مشتاق صاحب، رب نے دے دیا پھر بھی شکر، نہ دیا پھر بھی شکر، بھوکا رکھے پھر بھی شکر، پہنائے پھر بھی شکر، اولاد دے پھر بھی شکر، نہ دے پھر بھی شکر، وہ بڑا کر کے لے لے پھر بھی شکر، بچپن میں لے لے پھر بھی شکر، اور وہ اپنی نعمتوں پر جب شکر مانگے تو ہاتھ باندھ کر کہا کر مالک تو دیتا ہے پھر بھی شکر، تو لیتا ہے پھر بھی شکر۔
پرابلم ہم میں یہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں نعمتیں کون کون سی ہیں. تو اپنی باڈی کو دیکھنا، اپنے جسم کو، پلکوں کو جو سجایا ہوا ہے نا اللہ نے آبرو سے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت. وقت پر یہ بلنک کرتی ہیں نا یہ آنکھیں اکبر صاحب، یہ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. وہ عراق کا بادشاہ گزرا تھا، اس کی آنکھیں بلنک نہیں کرتی تھی. اس نے کروڑوں روپے صرف کیے کہ آنکھیں بلنک کریں، یعنی جھپکنے، آنکھیں ایسے ایسے نہیں کرتی تھی. اس کی وجہ سے بیماری ہوگی تو وہ سو نہیں پاتا تھا. کئی پیسے خرچ کیے لیکن وہ معاملہ حل نہ ہو سکا. ہم نے کبھی اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ یہ ان ٹائم بلنک کرتی رہتی ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے آنکھ کے اوپر یہ بال کیوں لگائے ہیں؟ میں اس پہ بات کروں تو ٹائم میرا ٹاپک اسکپ ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ اس لیے کہ الٹرا ریز جو شعائیں آتی ہیں نا سورج سے وہ ایسی نقصان دہ ہوتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس بنائے ہوئے سورج کی ہارمفل ریز جو ہے نا نقصان دہ شعائیں ڈائریکٹ تیرے کارنیا میں پڑتی ہیں. آنکھ کے اندر جو موتی ہوتا ہے نا وہ اسے کارنیا کہتے ہیں، کارنیا میں پڑتی، اور جب کارنیا میں پڑتی تو لمبے عرصے تک اچھا دیکھنے والا نہ رہتا. اللہ نے تیرے چہرے پہ یہ آبرو یہ پلکیں لگا کر تیری آنکھ کو بچا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی میں کس نعمت کرنا کیا چاہیے؟ حدیث پاک میں عرض کروں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو فرمایا یہ حمد کہنا، یہ اللہ کی تعریف کرنا اس نعمت سے افضل ہے. یار مجھے رب نے آنکھیں دی ہے نعمت جو نہیں، ان آنکھوں کے بدلے ایک بار الحمدللہ کہوں رب کہتا ہے کری آنکھ چھڑی یہی بڑا. اللہ اتنا کریم رب، اتنا مہربان رب. تو میرے پاک نبی نے ابن ماجہ اور طبرانی کی حدیث سے ایک بار الحمدللہ، کتنی بار جی؟ ایک بار الحمدللہ کہنے سے جو تجھے نعمت ملی ہے اس نعمت کا ریگارڈ پورا ہو جاتا ہے، شکریہ ادا ہو جاتا ہے. ہمیں ہر وقت شاکر رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے کلیم فرماتے ہیں جب کسی بڑے شخص کو دیکھنا عزتوں والے مال و دولت والے تو اس کو نہ دیکھا تھا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا. اس کا معاملہ وہ جانا، تو اپنے سے نیچے، تو خوش رہے گا، پھر زندگی خوشحال رہے گی. ہم نے جب بھی دیکھا ہے اوپر والوں کو دیکھا نہیں، حکم یہ نیچے والوں کی طرف دیکھیں. جب نیچے والے کی طرف دیکھیں گے نا تو زندگی خوشحال گزرے گی. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ولی کے پاس آ گیا اور اپنی پریشانیوں کا رونا رونے لگا. اسی ناشکرے بھی تھا،
بس اللہ نے جو کہہ دیتا انسان نہ شکر ہے پھر ہاں ہی، لیکن اللہ شکر کی بھی توفیق، اگر نہ شکرے ہیں تو وہ شکر گزار بندہ بنا دے، اس کے یہاں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ بھائی جان آیا اللہ کے ولی کے پاس، کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر گزر بسر بڑا مشکل سے ہوتا ہے، گزر بسر بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اس ولی نے کہا اچھا تیرے حالات ٹھیک نہیں، کہنے لگا دعا فرما دیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس نے کہا ایسا کر اپنے گھر میں ایک مرغ پال لے، مرغ پال لے۔ اب ماننے والا تھا ولیوں کا، تو اس نے حکم کو مانتے ہوئے اپنے گھر میں مرغ پالا، اور فرمایا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد آنا۔ مرغ پال گیا، 1 ہفتے کے بعد آیا، فرمایا سنا تیرے حالات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو کہنے لگا حضرت جی حالات پہلے کی طرح ہیں، تھوڑے اور تنگ ہو گئے ہیں۔ فرمایا ایسا کر گھر میں ایک بکری پال لی۔ سر بکری پال لی، ہفتے کے بعد گیا، فرمایا تیرے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کہنے لگا حضرت جی کوئی نہیں بہتر، ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرمایا ایسا کر ایک گدھی بھی پال لے، اور ہفتے کے بعد پھر آنا۔ اس نے ہفتہ گزارا، پھر آیا، پھر پریشان، حضرت جی کیا کروں، آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں پال لو، ان کے پالنے سے گھر میں برکت آ جائے گی، میں تو اسی انتظار میں تھا برکت آئے گی، برکت کیا میری تو کثرت بڑھ گئی، میں تو مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ ایک طرف ان کی غلاظت، ایک طرف میرے بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی، پورے شہر میں انہیں باندھ رکھا ہے، پریشان کرتے ہیں، تعفن آتا ہے ان کی غلاظت کی وجہ سے، میں تو بڑی پریشانی میں پڑ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چند دن گزار نا، تجھے تھوڑا پتہ چلے، بہتری آ جائے گی۔ وہ بہت اچھا خاصا پریشان، دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرتا ہے اے اللہ والے کوئی بہتری نہیں آئی۔ تو میرے اللہ کے ولی نے کہا ایسا کر مرغے کو بیچا، بیچنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنا۔ وہ سر جی مرغا بیچ آیا، ہفتے کے بعد دوبارہ آیا، تھوڑا قدرے بہتر تھا، کہا تھوڑی پریشانی تو ختم ہوئی نا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد کہا اب بکرا بیچا، پھر اللہ کے ولی نے کہا اب جا اس گدھے کو بھی بیچا۔ جب گدھا بیچ کر 7 دنوں کے بعد آیا تو کچھ انعام بھی اٹھائے پھر رہا، کچھ اللہ کے ولی کے لیے یہ آپ کی خدمت یہ ہدیہ لایا ہوں۔ یہ کیوں؟ جب سے یہ چیزیں گئی ہیں گھر میں سکون آ گیا، جب سے ان سے مجھے میری جان چھوٹی ہے نا، میں آسان ہو گیا ہوں، میرے بچے بھی آرام سے کھیلتے ہیں، مجھے ان کا دانہ دنکے کی جو فکر رہتی تھی اس سے بھی میں بچ گیا ہوں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا حالات تیرے پہلے بھی ٹھیک تھے پر تو ناشکرا تھا، حالات تیرے پہلے بھی ٹھیک تھے، تھوڑا اس مقام سے، تھوڑا سختی والے مقام کی طرف جب میں تجھے لایا، تجھے احساس ہوا کہ جو پہلے رنگ میں تھا نا وہ رنگ اس سے بہتر تھا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ہم اپنی روزمرہ روٹین والی لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں نا اس میں بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے تھوڑا شدید چلے جائیں، مشکل میں چلے جائیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے یار وہ تو پہلے والا وقت بہتر تھا اس شدید وقت کی وجہ سے، سکی نسبت۔ تو جس حال میں ہم ہیں نا اسی حال میں ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سننے والی حدیث پاک ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمام دنیا بھی میری امت کے کسی ایک فرد کے پاس ہو، ساری دنیا میری امت کے کسی ایک فرد کے پاس ہو، اب دوبارہ سمجھیے گا شکر کیا چیز ہے۔ میں نے اس لیے ان عنوانات کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی چیزیں بنتی ہیں ان کو بھی تو کنسیڈر کرنا چاہیے نا۔ کریم فرمانے لگے اگر میرے کسی ایک امتی کے ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ جائے، پوری دنیا، اب دنیا میں مال و دولت بھی تو ہے، دنیا میں کتنی بہتریاں ہیں، وہ سارا کچھ آ جائے، عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر؟ تو فرمانے لگے پھر وہ الحمدللہ کہے۔ دیکھ لیں ایک آدمی ساری دنیا، اور فرمایا اگر وہ ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو یہ ساری دنیا سے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ انشاءاللہ جو ٹاپک کا انتخاب کیا اس کا فائدہ ہوگا،
ہم زیادہ نہیں تو 20 بار تو دن میں الحمدللہ کہیں گے نا، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ اب بھی کہنا الحمدللہ، میرے مالک جو تیرا رنگ ہے نا ہم اسی رنگ میں حاضر ہیں، ہم اسی رنگ میں خوش ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ نعمت سر جی ہم آگے نہ بھی جائیں نا، اپنی ہستی کی طرف غور کر لیں، اپنی ذات کی طرف، اپنی پرسنالٹی کی طرف۔ سر پہ بال بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، سننے والے کان بھی ہیں۔ کچھ ہمارے پاکستان میں موٹیویشنل سپیکر ہیں، موٹیویشنل جو بچوں میں جذبہ محنت کو ابھارتے ہیں۔ ایک موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس گیا اور اس سے مالی معاونت کی گزارش کی، استدعا کی، التماس کی کہ بڑے بھائی جان میرے حالات کمزور ہیں، تھوڑی میری مدد فرما دیں، آپ کی بڑی شفقت ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اوپر مانگنے کا رستہ کھول لیتا ہے نا پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تھوڑے میں گزارا کر میں بڑا مزہ، نیچے والا ہاتھ جو ہے نا ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت میرے حالات ٹھیک نہیں، مہربانی فرمائے میری تھوڑی امداد کر دیں۔ لوگ کچھ پروفیشنل بیگرز بھی ہوتے ہیں، ان کا اتنا مانگنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ نیچر کین ناٹ بی چینج، انہیں چسی پڑ جاتی ہے مانگنے کی، وگرنہ نہ بھی مانگے تو ان کا گزارا گزر بسر ان کا ہو جاتا ہے۔ ٹائم تو ختم ہو گیا، ابھی میں نے کافی پڑھنا تھا۔ چلیں جی، تو وہ اس کے پاس گیا، بندہ سمجھدار تھا، انٹیلیجنٹ تھا، بھائی اکبر صاحب کی طرح تھا۔ وہ مانگنے والے کو کہنے لگا یار تو خود لاکھ پتی ہے، مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ وہ حیران ہوا، جیبیں تو خالی ہیں، اس نے کون سی خوردبین سے دیکھ لیا ہے میں لاکھ پتی ہوں؟ تو اب سمجھانے کے لیے اس نے کہا اچھا تو لاکھ پتی نہیں ہے؟ کہا کیسے نہ ہوتے تو جیبیں خالی ہوتے تو یہ حال ہوتا۔ وہ کہنے لگا ایسا کر میں تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، اپنی ایک ٹانگ کاٹ کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تجھ سے بھیک مانگنے آیا تھا، اپنے جسم کا کباڑا تو نہیں کرنا۔ اب سمجھیے گا، اللہ کرے میں کنکلوژن صحیح دے پاؤں۔ اس نے کہا اچھا یار ٹانگ پوری نہیں نہ دیتا تو پاؤں ہی کاٹ کر دے۔ ٹانگ اور پاؤں میں فرق ہوتا ہے، ٹانگ اور پاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ یہاں ٹو سے لے کر یہاں تک یہ ٹانگ ہے، اور پاؤں جو پنڈلی سے نیچے ہے وہ پاؤں ہوتا ہے، ٹھیک اتنا کاٹ۔ اس نے کہا یار نہیں، میں نے کہا 2 لاکھ لے۔ اس نے کہا نہیں بھائی کیا کر رہے؟ اس نے کہا اچھا ایسا کر ایک بازو مجھے کاٹ کر دے دے، 1,00,000 روپیہ لے لے۔ اس نے کہا بھائی نہیں دے سکتا، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اور میں ایسا کر ایک آنکھ کاٹ کر دے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یار ایسا کر نہ یہ جو کان ہے اوپر سے کاٹ دے، سنتا رہے گا تو۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا ایسا کر ہاتھ کی 1 انگلی دے دے۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یار آدھی انگلی دے دے۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا بتا تو کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے یا تجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کی نعمتوں کا حامل ہو کر بھی اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا نا تو عرض کرنے لگا حضرت یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں۔ تو کریم فرمانے لگے کون ہے جو اس کی ہیلپ کرے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، پر اس سے پہلے میرے پاک نبی نے فرمایا یہ جو تیری چادر ہے نا اس کو بیچ دے۔ سر بیچا گیا نا تو وہ کلاڑی لائی گئی، کسی نے ہیلپ کی، ڈنڈا ڈال کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا جا محنت کر جا۔ کچھ دنوں کے بعد روایت میں آتا ہے کہ لکڑیاں جنگل سے اکبر صاحب کاٹ کر نہ بیچا کرتا تھا، کچھ دنوں کے بعد خوشحال ہو۔ یہ ہمارے یہاں جو پروفیشنل بیگرز ہیں نا انہوں نے حالات خراب کر دیے۔ پاکستان کے علاقے ملتان میں سب سے زیادہ بیگرز پروفیشنل، کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ادھر چنیوٹ کا ایک مانگنے والا ہے، اس کی بسیں چلتی ہیں۔ کمال ہے نا جی، لیکن یہ بات یاد رکھنا تو چاہے جتنا مرضی یہ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں، بسیں کیا اور بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ اپنے اوپر جب مانگنے کا راستہ تو نے آسان کر لیا ہے نا، پھر وہ راستہ تیرے لیے آسان ہی رہے گا، تو مانگتا ہی رہے گا۔
اور سر جی یہ اس پہ میں کبھی لیکچر دوں گا کہ بلا وجہ بھیک مانگنے کے عذاب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ آخری روایت سناؤں، اور یہ تو لیکچر کافی لمبا تھا لیکن چلیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کرنے کی عادات اپنانے کا طریقہ آپ کو جلدی سے بتا دوں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں ہر وقت شکر کرنے کی مالک توفیق دے۔ ہم کون سی حرکات و سکنات کو اڈاپٹ کریں تاکہ ہم ہر وقت اللہ کے شاکر رہیں۔ اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، میں یہ تھوڑے سے پوائنٹ لکھ کر لایا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شکر کرنے کی اپنے اندر جو جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو شکر کے فضائل کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے نا، جب شکر کروں گا تو ملے گا کیا، جس طرح میں نے حدیث سے سنائی، آپ کثرت سے ان حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے رہو گے تو آپ کے اندر شکر والا جذبہ پروان چڑھتا رہے گا۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے۔ اللہ کا پیارا بندہ کیا ہوتا ہے جی؟ بولیے نا ذرا، کیا ہوتا ہے؟ شاکر ہوتا ہے۔ ہم شکر کریں گے نا، بولیے نا، انشاءاللہ۔ فرمایا کیا؟ شکر کے فضائل کو پڑھو، فرمایا پھر اپنے اوپر نظر رکھو۔ اللہ نے کتنی مہربانی کی۔ پھر فرمایا گیا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، تمہیں اپنا حال زیادہ نظر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا سفر کیا نا گرمی کا، تو میرے پاس جوتے نہیں تھے، نہ ہی جوتے خریدنے کی طاقت تھی، مال و زر نہیں تھا۔ میرے دل میں پریشانی لاحق ہوئی کہ عبادت بھی کرتا ہوں، ریاضت گزار بھی ہوں، متقی بھی ہوں، اللہ نے جوتے ہی نہیں دیے۔ فرمانے لگے ایک مسجد میں گیا نا نماز پڑھنے کی، کیا دیکھتا ہوں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ فوراً توبہ بھی کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، جوتے نہیں تو کیا ہوا، قدم تو ہے نا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، اگر میرے پاس سواری نہیں ہے نا یا سائیکل ہی ہے تو گاڑی والے کو نہ دیکھوں، اس پیدل چلتے ہوئے شخص کو دیکھوں۔ اگر میرے پاس رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ نہیں ہے نا، سر جھکانے کے لیے 4 مرلے کا پلاٹ تو ہے نا، بلڈنگ والے کو تو کیوں دیکھتا ہے؟ کبھی خانہ بدوشوں کو بھی دیکھ لیا کر، کبھی فوٹ پاتھروں پر سونے والے غریب غرباء کو بھی دیکھ لیا کر۔ اگر تیرے گھر میں ہانڈی پکتی ہے نا، 2-4 تیرے بچے کھا لیتے ہیں تو بھیک مانگنے والی اس یتیم عورت کو بھی دیکھ لیا کر۔ اگر تیرے بچے اچھے اسکول میں نہیں نہ جاتے، ادھر روڈ پہ ٹریفک پہ وہ ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر وہ غریب بچوں کے، غریب باپ کے غریب بچوں کو بھی دیکھ لیا کر جو ٹاکی مار کر 10 روپے مانگتے ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے بڑے کو نہ دیکھ، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ فرمایا گیا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، پھر ان نعمتوں کے زوال کے بارے میں بھی فکر مند رہو۔ سر جی یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے نا زندگی کے، زندگی کا جو نشیب و فراز ہے نا، یہ ایک جگہ، یہ سٹیٹک نہیں ہے کہ ایک جگہ پر یہ ساکن ہو کر رہے گا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ مال و دولت تو ڈھلتا سایہ ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اللہ نے آج عزت دے دی، مال و دولت دے دیا، سارا کچھ عطا کر دیا نا، تو شاکر تب رہے گا جب تیرے ذہن میں یہ احساس رہے گا کہ اگر چھن گئی تو پھر کیا بنے گا، پھر تو شکر ادا کرتا رہے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر تو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے نا، شاکرین کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کر۔ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی مقرب بندہ ایسا نہیں جس نے ناشکری کی ہو، اگر ناشکرا ہے تو ولی نہیں۔ ہاں، ان کی صحبت اختیار کیا کریں۔ فرمایا گیا پھر اپنے اوپر جب مصائب آئے نا پھر بھی شکر ادا کیا۔ میرے کریم نے فرمایا اگر بندہ مومن کو کانٹا چبھتا ہے نا، کانٹا، وہ بھی اس کی کسی غلطی کا مداوع ہوتا ہے۔ ایک کانٹا چبھنے سے بھی اس کے کسی نہ کسی روز محشر میں آنے والے عذاب کا وہ مداوع ہوتا ہے۔ اور میرے کریم فرمانے لگے میں وہ امت لے کر آیا ہوں جتنے مصائب کا شکار رہے گا وہ سارے عذاب جو روز محشر آنے والے تھے مصیبت کی شکل میں سارے کٹ جائیں۔ اگر کوئی دیر پہ بیمار رہتا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے عذاب میں ڈالا، یہ کوئی تیرے لیے وہ بہتر معاملہ ہو رہا ہے جسے تجھے بچایا جا رہا ہے شدید عذاب سے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ لیکچر میرا لمبا تھا، تھوڑا ٹائم کم رہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنے غلاموں کو ایک واقعہ سنایا. ٹائم ہو چکا ہے, بس 2-3 منٹ لینے ہیں. کریم آقا صلی اللہ نہیں تھوڑے بول رہے ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو, اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو واقعات کا حکایات کا سنانا ہوتا ہے نا, یہ ہمارے اندر موٹیویشن اور سٹیمولائی پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کو اٹھا کر گود میں رکھا کر اس کو قرآن میں پڑھو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اے میرے غلاموں, تمہیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا واقعہ سناؤں. غلام عرض کرنے لگے, یہ حدیث نمبر 3464 ہے, 3464 ہے, اگر کسی نے دیکھنی ہو تو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے. ایک کوڑی تھا جسے لیپروسی کہتے ہیں, کوڑ والا, جس کے بدن پر وہ کوڑ چھایا ہوتا ہے, اسے انگلش میں لیپروسی. فرمایا ایک کوڑی تھا, اور دوسرا گنجا تھا, تیسرا نبینا تھا. بڑے کٹھن اور مشکل حالات ان کے گزر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر ترس آیا. وہ مہربان کریم ہے لیکن آزماتا بھی ہے. فرمایا اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا پہلے لیپروسی اس کوڑ کے پاس اور اس سے پوچھ تو کیا چاہتا ہے. اللہ کا مقرب بندہ فرشتہ آیا اور آ کر فرمانے لگا, اے کوڑ والے تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے صحت بھی چاہتا ہوں اور خوبصورت جسم بھی چاہتا ہوں. اللہ کے فرشتے نے ہاتھ لگایا. کیا لگایا؟ ہاتھ لگایا. صحت یاب ہو گئی, خوبصورت شکل و صورت والا, کوئی نقص نہیں ہے, بیماری جاتی رہی. سر ٹائم چونکہ تھوڑا ہے, یہ شفا کس نے دی؟ کس کے ذریعے؟ نہیں بول گئے نا, تھوڑی سی کنکلوڈ کر لیتے ہیں نا. شفا کس نے دی؟ اللہ نے دی. کس کے ذریعے دی؟ شرک تو نہیں ہوا. اگر وہی شفا مصطفیٰ دے, نہیں بولتے نہیں, بڑی آسان بات ہے وہ تو. چلو اگر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت دے کر بھیجے کہ تو ہاتھ لگائے گا شفا آ جائے گی, محمد مصطفیٰ کے لواب میں یہ لطیف بات ہے. چونکہ یہاں ہر ایک اس لیول پہ ابزارو نہیں کرتا پوائنٹ, اس لیے میں کم ڈسکس کرتا ہوں. اللہ کے اس فرشتے نے ہاتھ لگایا, آوے جی شفا آ گئی, اور فرمایا کچھ اور چاہتا ہے, کوئی مال و دولت چاہتا ہے. یار یہ سارا واقعہ میرے کریم بیان کر رہے ہیں. سننے والوں میں عمر بھی ہے جو تھوڑی سی بات آگے پیچھے ہوتی تھی, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کون ہوتا ہے؟ دینے والا. دینے والا تو خدا ہے. اور چپ بیٹھے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں. عرض کی حضور اس نے کیا مانگا؟ میرے کریم فرمانے لگے, اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے. اللہ کے فرشتے نے حاملہ اونٹنی دے دی, حاملہ اونٹنی دے دی. اس نے لی, اگلے کے پاس آیا جو تھا بارڈ, BARD, جو گنجا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ فرشتے نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو what do you want, تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بال بھی اور حسن با کمال. اللہ کے فرشتے نے ہاتھ لگائے, بال بھی آئے اور حسن بھی آ گیا. فرمایا اور کچھ چاہتا ہے؟ کہنے لگا ایک گاں مل جاوے, گائے. گائے. اللہ کے فرشتے نے گائے بھی دی, حاملہ دی. اب تیسرے کے پاس اللہ کا فرشتہ تشریف لایا اور کہنے لگا ہاں بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے قدرت کے نظارے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور درکار ہے. اللہ کے فرشتے نے ہاتھ لگایا. بخاری شریف نہ ہوئے میں ذمہ دار. یہ میں نہیں چاہتا کہ ہر کوئی مانے گا وہی جس کے محبت کے دروازے کھلے ہوں گے. اللہ کے فرشتے نے ہاتھ لگایا. اللہ کا فرشتہ ہاتھ لگائے, صحت آ جائے. میرا پاک نبی اللہ اکبر کبیرہ. توجہ, ٹائم اوپر ہو رہا ہے, 2-4 منٹ کی اجازت. سر جی آنکھیں روشن ہو گئی, کیا چاہتا ہے؟ وہ پھر تحمل والا تھا نا, شاکر بندہ تھا نا. اس نے کہا کچھ زیادہ نہیں, بس ایک بکری کافی ہے میرے, دودھ پی لیا کروں گا, اللہ کا شکر ادا کر لیا کروں گا, دیٹ ول بی سفیشینٹ, میرے لیے وہ کافی ہے. اب کیا ہوا؟ اسے بھی حاملہ بکری دے دی. وقت گزر گیا, حالات بدل گئے. میں نے عرض کیا یہ نشیب و فراز ہے, دولت آنی جانی ہے, پر اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ سکھ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ دکھ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے اور بیماری دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ اکبر. حالات اچھے ہو گئے. سر جی جو پیرالائز تھا وہ خوشحال, کئی ایک ریوڑ بن گئے, کئی گلہ بانی بن گئی, بے شمار اونٹ. اللہ نے فرمایا دیا جو میں ذرا آزما تو صحیح.
تیرے دروازے پر دستک دینے والا جیسا بھی گیٹ اپ میں ہو نا، اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق دے دیا کر۔ میرے کریم فرماتے ہیں کوئی سواری پر چڑھ کر بھی آئے تیرے دروازے پر سائل بن کر، تو اسے سواری پر چڑھ کر آنے والا نہ دیکھ، اسے اپنے در سے مانگنے والا دیکھ، تو دے دے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا فرشتہ آیا، اب حالات بدل، پہلے والی حالت اور تھی، اب اور کہنے لگا میں نے سنا ہے تو کوڑی تھا، لیپرس، تو کوڑی تھا، تو بے یارو مددگار تھا، تجھے جس رب نے دیا ہے اس رب کے نام سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے سواری کے لیے، مفلس حال ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں۔ کہنے لگا تجھے کس نے بتایا کہ میں کوڑی ہوں؟ میں تو بچپن سے ہی خوبصورت، میں تو ایڈا سونا، میرے ورگے ہاں نہیں کوئی، میرا مال و دولت میرے آبا و اجداد سے منتقل ہوا ہے، وراثت میں ہوں۔ اللہ کے فرشتے نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جا جیسے پہلے تھا، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ اب فرشتے کی دعا تھی، کیسے نہ قبول ہوتی؟ سر اشتیاق صاحب وہ چلا، حالت بدل گئی، پہلے والی حالت میں اب آ گیا گنجے کے پاس، اب تو گنجا نہیں تھا، کہا میں ضرورت مند ہوں، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ فرمایا گیا نا تم میرے بندے کی ایک مشکل کو حل کرنا، روزے محشر تمہاری 70 مشکلوں کو خدا حل فرمائے گا۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ضرورت مند ہوں، چونکہ ٹائم نہیں ہے، وگرنہ یہ واقعہ لمبا ہے، کچھ دیتا ہے۔ اس نے کہا میرا سارا اپنا ہے، تو مجھے ضرورت مند لگتا ہی نہیں۔ کہا تو اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ویسا ہو جائے جیسے تو تھا۔ حالت بدل گئی، اب باری آ گئی نابینا کی۔ اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے جو بھی دیا ہے تجھے رب نے دیا ہے، ایک وقت تھا جب تو دیکھ نہیں سکتا تھا، رب کے کرم سے تم پر یہ فضل ہوا ہے، اس کا میں اس کریم رب کے نام سے تجھ سے مانگتا ہوں، ایک بکری دے دے۔ پتہ نبینا نے کیا کہا؟ کہا تو نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، جو کچھ ملا ہے خدا کے در سے ملا، مجھے تو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، میں بے سہارا، بے وارث اور بے یار و مددگار تھا، میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، ایک محسن بن کر میرے پاس آیا، اس نے مجھے اللہ کی عطا سے شفا بھی دی اور ایک بکری بھی عطا کی۔ جس رب نے اتنا کچھ دیا تو ایک مانگتا ہے سارا ریوڑ نہیں لے جاتا، سارا ریوڑ لے جاتا۔ تو وہ کہنے لگا آزمانا مقصود تھا، میں ضرورت مند نہیں ہوں، رب دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ میں تجھ سے پہلے دو تیرے دوستوں کو مل کر آ رہا ہوں جو ناشکرے تھے، پر تو شاکر تھا، میرا دل چاہتا ہے گائیں بھی تیرے پاس ہوں، اونٹ بھی تیرے پاس ہوں اور تیری بکریاں بھی تیرے پاس ہوں۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، وگرنہ جس ماحول میں ہم گزارا کر رہے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم فرمایا گیا میں اور دوں گا، بس شکر تو میرا کرو، اور فرمایا ایک بار کر دے شکر، ایک بار، حدیث سنائی ہے نا پورے، میں نے حوالے کے ساتھ حدیث فرمایا ایک بار شکر ادا کرے گا تیری وہ جتنی بھی میری نوازشات ہیں ساری پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کے کوئی